اکثر یہ ہوتا ہے میں کھانا بنا رہی ہوں تو کوئی سبزی غائب ہو جائے گی، یعنی یہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہی چیز وہیں ملے گی، اچھا واپس آ جاتی ہے. جی اسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہوگی. ایسے لگا جیسے کسی چیز نے مجھے مطلب جکڑ لیا ہے. میں چیخنا بھی چاہ رہی تھی، میں نہیں چیخ پا رہی تھی، اور میں بولنا بھی چاہ رہی تھی، میں نہیں بول پا رہی تھی، ایون کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی. میں نے کہا گھر میں تو کوئی بھی نہیں، کون ہے؟ میں نے جو ایسے مڑ کے پیچھے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں، کین یو بلیو کہ میرا اپنا ہی ہاتھ جو ہے وہ پیچھے سے ٹرن ہو کے مجھے جگا رہا ہے. کہیں سکو کی خاموشی، کہیں خوف کی گھنی دھند، ایسی باز گشت جو دل کو دہلا دے اور ذہن کو ہلا دے، جہاں سائے سانس لیتے محسوس ہوں اور صدائیں صورت اختیار کر لیں. یہ راہیں ہمیں لے جاتی ہیں ایسے جہاں کی طرف جہاں بستی ہیں پراسرار مخلوقات. السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ پراسرار مخلوقات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا یہ پروگرام جس مہمان کے ساتھ ہے آپ انہیں بخوبی جانتے ہیں. ہمارے ٹی وی کے اور تھیٹر کی مشہور اداکارہ ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکی ہیں، شائنہ. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. کیسی ہیں شائنہ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ. شائنہ، آپ کو پروگرام کا تھیم تو پتہ ہی ہے. جی ٹھیک ہے، تو آج آپ اپنی زندگی سے جڑا ہوا کون سا ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جسے سن کر وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کیا ہوا شائنہ کے ساتھ؟ جی بالکل، میں آپ کو ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے کا واقعہ بتاتا اچھا، تازہ ہے. جی یہ ریسنٹلی ہوا ہے ہمارے ساتھ. ابھی 1 سال پہلے ہم شفٹ ہوئے تھے مطلب جوہر میں، تو وہاں پہ ایک فلیٹ ہم نے لیا کرائے پہ، تو اس کا ایک واقعہ ہے، بلکہ واقعات ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. اوکے. جو کہ بہت کریپی ہیں اور بہت ہارر ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج بھی اسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں، بس اللہ مالک ہے. تو خیر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس دن ہمارا پہلے دن اسٹے تھا گھر پہ، اس دن ظاہر ہے گھر سیٹ ویٹ نہیں ہوتا، انسان کہیں بھی سو جاتا ہے. تو میں کھڑکی کے بالکل سامنے سو گئی. ظاہر ہے نیو شفٹ ہوئے تھے، تو ابھی میں لیٹ بھی سوئی تھی تھوڑا 2-3 بجے، لیکن اچانک میری آنکھ کھلی، یعنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں بٹ وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے فیل ہوا تھوڑی روشنی ہو چکی ہے، یعنی فجر کے بعد کا ٹائم تھا. اور مجھے ایسے لگا جیسے کسی چیز نے مجھے مطلب جکڑ لیا ہے. میں چیخنا بھی چاہ رہی تھی، میں نہیں چیخ پا رہی تھی، اور میں بولنا بھی چاہ رہی تھی، میں نہیں بول پا رہی تھی، ایون کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی. اور میں اتنی پریشان کہ میں کیا کروں. دعائیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا تھا. اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے پروں کی پھڑپڑاہٹ ہو رہی تھی. جی باقاعدہ پروں کی پھڑپڑاہٹ ہو رہی تھی، اور میں اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ میں اس کو آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا میری حالت تھی اس وقت. خیر وہ چیز مجھے جکڑ رہی تھی، اور پتہ نہیں اس حالت میں کتنی دیر رہی. کوئی اندازہ نہیں آپ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو یہ کیفیت. 1 گھنٹہ؟ جی، کیونکہ میری امی اٹھی نماز کے لیے جا رہی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے. اچھا. بٹ میں کچھ نہیں کر پا رہی. میں چیخنا چاہ رہی ہوں لیکن میں چیخ نہیں پا رہی تھی، اور میں بڑی مشکل سے اپنی گرپ، مطلب اس نے مجھے گرپ میں لیا ہوا تھا. میری یہ جو بونس ہیں، میرا مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوٹ گئی، جیسے میری جان نکل رہی ہے. میں نے پھر بڑی مشکل سے، اللہ کا شکر الحمدللہ، میں نے اس وقت آیت الکرسی پڑھی. دین اس کے بعد میں نے کل شریف پڑھنے شروع کیے. اور جیسے ہی میں نے کل پڑھنے شروع کیے، دل میں، کیونکہ زبان بھی میری بالکل بلاک ہو گئی تھی، اس کے بعد سے اس چیز کا اثر آہستہ آہستہ یعنی میرے ٹاپ سے گریجولی جاتا رہا نیچے سے پاؤں تک آتے آتے وہ چیز نکل گئی. اور مجھے لگا یہ شاید کوئی خواب ہے، لیکن میں اٹھی، میں نے اپنے آپ کو تھپڑ ہی مارے زور سے کہ دیکھوں میں جھاگ رہی ہوں، سو رہی ہوں، کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ میرے ساتھ
اس کے بعد میں اتنا زوردار ہوئی کہ میری امی پریشان ہو گئی, وہ دوسرے کمرے سے آ گئی. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں اتنی دیر سے چیخ رہی ہوں, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہی ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کسی غیر مرئی مخلوق نے تمہیں جکڑ لیا تھا. آپ نے اپنے سونے کا مقام کو نوٹ کیا کہ آپ کھڑکی کے سامنے سو رہی تھیں. کہتے ہیں کہ چوکھٹ اور کھڑکی کے پاس نہیں سونا چاہیے, یہ ہمارے یہاں اکثر بڑے بتاتے ہیں جی بالکل کہ یہاں سے غیر مرئی مخلوقات کا یا ہوائی چیزوں کا گزر ہوتا ہے اور انسان اس کے چپیٹے میں آ جاتا ہے یا اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا؟ جی بالکل, اور میں نے فوراً اپنا صدقہ دیا اور اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کی کہ میں کبھی کھڑکی کے سامنے سوؤں. تو خیر یہ تو پہلی رات کا واقعہ تھا. دین اس کے بعد اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے عجیب و غریب اور متواتر ابھی بھی ہوئے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں اگر کچن میں کام کر رہی ہوں, سردیاں ہیں, اسپیشلی جب سردیاں ہوتی ہیں تو خاموشی ہوتی ہے اور ظاہر ہے آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے, پنکھے بھی آف ہوتے ہیں. بالکل, بہت بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے جیسے پن ڈراپ سائلنٹ ہو گئی ہے, بالکل دنیا سو گئی ہے اور خاموشی خاموشی ہے. جی جی جی, اور رات کے پہر میں زیادہ ہوتا ہے ایسا. یس, میں یہی کہنے والی تھی. آفٹر عشاء نماز یا 10-11 بجے کے بعد جیسے میں رات میں جا رہی ہوں کچن میں کچھ کھانا بنا رہی ہوں یا کوئی چیز لینے گئی ہوں تو مجھے باقاعدہ سانسوں کی آوازیں آتی ہیں اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے میں کھانا بنا رہی ہوں تو کوئی سبزی غائب ہو جائے گی, یعنی یہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہی چیز وہیں ملے گی. اچھا, واپس آ جاتی ہے. جی, اسی جگہ پہ رکھی ہوئی ہوگی. لیکن اب آپ خود سوچے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. قرآن پاک میں بھی تو ذکر ہے نا جنات کا, ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو یہ بات ہمیں ماننی ہے اور ماننی پڑے گی کہ یہ خلائق موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا ہے, آگ سے یہ تخلیق ان کی ہوئی ہے اور یہ دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اور اسی طرح کبھی ظہور پذیر ہوتے ہیں, کبھی اثر انداز ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں یا کسی کو نظر آتے ہیں یا کبھی کچھ سنائی دیتا ہے. تو یہ ایسا بالکل ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, جیسا کہ آج آپ ہمیں بتا رہی ہیں. جی بالکل. تو پھر آپ نے کیا اس کا حل تلاش کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ کبھی بھی جنات سے نہ ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا. بلکہ ان کو اگنور کرنا چاہیے, جو میں نے فیل کیا ہے. اچھا. آپ جتنا ڈرتے ہو نا خوف اتنا ہی جلد آپ کے اوپر آتا ہے, طاری ہو جاتا ہے. تو خیر میں اب ان سے کہتی ہوں کہ شرارت مت کرو, جو چیزیں یہاں دے دو مہربانی کر کے. اچھا. اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو تو وہ مسلمان جن ہے تو ظاہر ہے وہ مجھے تنگ نہیں کرتے, وہ واپس وہیں پہ چیز رکھ دیتے ہیں. تو اب یہ معمول کی بات ہے میرے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوئی میرے ساتھ کہ میں ماشاء اللہ سے نماز پڑھنے کے لیے سوچ رہی تھی, عشاء کی نماز پڑھی, میں دعا کرنے لگی کہ آج تو مجھے 2 بج کے رات سوتے تھے, فجر میں پتہ نہیں میں کیسے جاگوں گی. اپنے دل میں نے سوچا کہ صبح فجر میں میری آنکھ کھل جائے کاش, یہ سوچ کے میں سو گئی. تو فجر کا ٹائم تھا اور اس دن اتفاق سے گھر والے حیدرآباد گئے ہوئے تھے, میں اکیلی تھی گھر میں. تو مطلب فجر کے آس پاس کا ٹائم تھا لیکن اذان تو خیر نہیں ہو رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ بعد کا ٹائم تھا یا پہلے کا تھا تھوڑا, لیکن مجھے رات کو میں سو رہی تھی, اچانک میں ایسے مطلب الٹی سو رہی تھی تھوڑا سائڈ پہ, مجھے ایسا فیل ہوا کوئی میرا کندھا دبا رہا ہے زور زور سے اور کسی کا بھاری ہاتھ ہے. جی ریئلی بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں میں, اپنے ہوش و آواز کی بات بتا رہی ہوں. میرا شولڈر مطلب مجھے فیل ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے زور زور سے. میں نے کہا گھر میں تو کوئی بھی نہیں, کون ہے؟ میں نے جو ایسے مڑ کے پیچھے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں, کین یو بلیو کہ میرا اپنا ہی ہاتھ جو ہے وہ پیچھے سے ٹرن ہو کے مجھے جگا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا ہاتھ پیچھے گھوم جائے؟ جی, اور میری کوئی بون بھی نہیں ٹوٹی, کچھ بھی نہیں. میں خود حیران, لیکن میں اتنی غنودگی میں تھی کہ میں نے اس چیز کو اگنور کیا. نیند میں تھی تو میں نے اس کو اگنور کر کے میں دوبارہ سو گئی. لیکن تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی دوبارہ مجھے کسی نے جگایا اور ہاتھ اتنا باریک, اتنی زور سے مجھے کوئی جگا رہا ہے, دھڑ دھڑ ایسے. مجھے آج بھی پین ہے شولڈر میں. اچھا. جی, میں نے دوبارہ دیکھا پھر میرا ہاتھ
میں تھوڑی ہوش میں آئی تو میں تھوڑی سی ڈری, لیکن پھر میں آیت الکرسی پڑھتی رہی, دعائیں پڑھتی رہی. وہ ہاتھ پھر جا کے ہٹا میرا, میں سو گئی. لیکن صبح جب میں 9-10 بجے جاگی ہوں, اور ظاہر انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو آدھا موت میں ہی ہوتا ہے, جی جی, لیکن ظاہر ہے جب انسان جاگتا ہے تو ہوش و حواس پورے آ جاتے ہیں. تو مجھے دین فیل ہوا کہ یہ رات میں کیا سین ہوا تھا میرے ساتھ. میں اتنی ڈر گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے آیت الکرسی پڑھی, میں نے اس دن قرآن خوانی کروائی گھر میں, کیونکہ یہ میرے لیے بہت عجیب سی بات تھی. کیونکہ وہ مسلمان جن ہیں تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھتے ہوں گے. اب انہوں نے میری وہ بات سن لی کہ میں نماز میں جاگنا چاہتی ہوں. یہ آپ کا کنکلوژن بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا, ایسا بہت سارے لوگوں کے میں نے سنا ہے کہ ان کو نماز کے لیے وہ جگاتے ہیں. جی جی جی, تو آپ کو انہوں نے تھوڑا پہلے نرمی سے جگایا, اور جب آپ نہیں اٹھی تو تھوڑی سی انہوں نے سختی دکھائی. جی جی سختی. مجھے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے. جی, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے راز ہے, وہ بہتر جانتا ہے. بے شک. آج کا یہ پروگرام ناظرین آپ کو پسند آیا یا نہیں, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج کے اس پروگرام کو ہم اپنے یہاں پر اختتام کرتے ہیں. شہزاد عالم شہزاد کو, ہماری مہمان شاہینہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.